السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ تراویح کی نماز کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو فقہائے احناف کے نزدیک تراویح کی نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے، چاہے مسلمان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، مسلمان مرد و عورت پر 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ اچھا، ایک بات یہ یاد رکھیں، سنت موقدہ کسے کہتے ہیں یا اس کا حکم کیا ہے؟ سنت موقدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سنت موقدہ پڑھنی ہے، اگر آپ نے اس کا ترک کیا تو یہ اساءت ہے، یعنی برا ہے۔ فرض جو ہے، فرض اس کا جو تارک ہوتا ہے، جو فرض ادا نہیں کرتا، تو اس کے تارک کو جو ہے ہم کہتے ہیں اس نے حرام کا ارتکاب کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح واجب جو ہے، واجب یہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور واجب کے جو تارک ہوتا ہے اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ اس نے گناہ کیا۔ لیکن سنت مؤکدہ جو ہے، سنت مؤکدہ جو ہے، اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو نہ کیا جائے تو آپ نے اساءت کیا، یعنی برا کیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو تراویح کی نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، ہر مسلمان مرد و عورت پر 20 رکعت نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ اب یہ تو ہوگی تراویح کی، اب تراویح کی جماعت کا کیا مسئلہ ہے؟ تراویح کی جماعت اس کا کیا حکم ہے؟ تو تراویح کی جماعت کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ تراویح کی جماعت جو ہے یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تراویح کی جماعت جو ہے ہر مسلمان پر لازم نہیں ہے، بلکہ ہر بستی میں سے یا ہر محلے میں سے چند افراد بھی اگر جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں تراویح کی تو یہ سنت موقدہ جماعت جو ہے یہ ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ چند افراد جو ہے ان کے اوپر لازم ہے، یہ نہیں کہ پوری کی پوری بستی جائے اور جا کر جو ہے وہ تراویح کی جماعت جو ہے اسے نماز ادا کرے، یہ لازم نہیں ہے۔ ضروری کیا ہے؟ سنت موقدہ کیا ہے؟ چند افراد جو ہے جماعت سے اہتمام کر لیں تو جو ہے یہ اس کی سنت ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہر مسلمان پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ جا کر جماعت سے 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھے۔ یہ میں نے آپ کو مسئلہ اس لیے عرض کیا ہے کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ مسلمان بہت سارے ایسے کرتے ہیں کہ جو اسپیڈ سے نماز پڑھا رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے جا کے جو ہے تراویحیں پڑھتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں ائمہ کا بھی ذہن یہ بن چکا ہے کہ آپ اسپیڈ سے نماز پڑھائیں گے تو جو ہے قوم آپ کو پسند کرے گی، حالانکہ تراویح کی جماعت جو ہے وہ پوری قوم پر لازم ہی نہیں ہے۔ چند افراد پڑھ لیں جو پورے سال نماز پڑھتے ہیں، جو اہتمام سے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اگر وہ تراویح کی نماز پڑھ لیتے ہیں گے تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ تراویح کی نماز پڑھیں، جبکہ عام مسلمان جو اپنی 20 رکعت نماز پڑھ لیں، رات کے کسی بھی پہر اٹھ کر جب انہیں آسانی ہو اس وقت جو ہے تراویح کا اہتمام کر لیں، اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں، لیکن جماعت سے اسی صورت میں نماز پڑھیں جبکہ امام صاحب جو ہے وہ درست طریقے سے قرآن مجید کو اسپیڈ سے پڑھے، لیکن اتنا اسپیڈ سے نہ پڑھے کہ اس کی یعلمون تعلمون کے سوا کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ تو یہ مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ تراویح کی جماعت جو ہے وہ ہر مسلمان پر لازم نہیں ہے۔ چند مسلمان اگر نماز ادا کر لیتے ہیں تراویح کی تو جو ہے وہ باقی سے ساکت ہو جائے گا۔ اس کا حکم اسی طرح جس طرح نماز جنازہ جو ہے وہ فرض علی الکفایہ ہے، تو اسی طریقے تراویح کی جماعت جو ہے وہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، چند افراد پر لازم ہے۔ تو دوستوں کوشش کریں ایسے امام کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھے جو سکون سے تراویح کی نماز پڑھاتا ہو، سجدہ سکون سے کرتا ہو، رکوع سے سکون سے کرتا ہو، قرات جو ہے وہ آرام سے کرتا ہو۔ ایسے بہت سارے ائمہ اس وقت بھی موجود ہیں، لیکن ایسا امام جو اسپیڈ سے نماز پڑھا رہا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے گریز کریں، اور کوشش کریں رمضان المبارک کے اندر فہم قرآن، یعنی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن مجید میں تدبر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کے نازل کرنے والے نے بھی اس کا مقصد جو ہے تدبر قرآن بتایا ہے کہ قرآن کی آیات میں تدبر کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔